بارے میں آتا ہے کہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے دانش مند تھے، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف سے ان کو علم کی دولت سے نوازا تھا۔ تو جہاں ان کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، جہاں ان کے مریدین، ان کے شاگرد زیادہ تھے، ان سے محبت کرنے والوں کا بہت بڑا ایک ہجوم تھا، وہیں ان سے حسد کرنے والے بھی بہت زیادہ۔ کہتے ہیں کہ ایک حاسد ان کو سر بازار ہی گالیاں دیتا ہوا آ رہا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ساتھ ساتھ گالیاں دیتا جا رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، تان و تشنیع کر رہا تھا۔ یہ خاموشی سے سنتے گئے۔ جب ان کی گلی کا موڑ آ گیا اور انہوں نے اس طرف جانا تھا اور اس حاسد نے دوسری طرف جانا تھا، تو یہ خاموشی سے کھڑے ہوئے اور اسے یہ کہا کہ اگر آپ کی حسرت باقی رہ گئی ہو تو آپ پوری کر لیں، اس لیے کہ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے اگر اور گالیاں دینی ہیں تو وہ بھی دے لیں۔ تو وہ خود بخود نادم ہو گیا گالیاں دینے والا کہ میں تو اتنے دیر سے ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، ان کو گالیاں دے رہا ہوں، اور یہ الٹا مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اور دینی ہے تو ابھی دے لو، اور اسی وقت معافی مانگی۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، تو ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، صبح فجر سے لے کر ظہر تک تجارت کے کاموں میں اور درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، یعنی 24 گھنٹے میں صرف ظہر سے لے کر عصر تک ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا، ظہر سے لے کر عصر تک یہ سوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ظہر کے بعد آیا، ان کا دروازہ بجایا، یہ اس وقت دوسری منزل پر جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 24 گھنٹے میں صرف ظہر تا عصر انہوں نے آرام کرنا ہے، اور اس وقت بھی کوئی آ کر ان کا دروازہ بجا رہا ہے۔ بادل ناخواستہ اٹھے، نیچے آئے، دروازہ کھولا تو پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ بھئی مسئلہ پوچھنے کے لیے میں فجر سے لے کر ظہر تک مسجد میں بیٹھا تھا، اس وقت آ جاتے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ صبر اور تحمل سے یہ پوچھا کہ ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے، پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جب میں آ رہا تھا تو مجھے مسئلہ یاد تھا، ابھی جب میں نے دروازہ بجایا تو وہ مسئلہ مجھے بھول گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب مسئلہ یاد آ جائے تب پوچھ لینا، اور دروازہ بند کیا اور اوپر چلے گئے۔ لیٹے ہی تھے، پھر دروازہ بجایا، پھر نیچے آ گئے، دروازہ کھولا، پوچھا ہاں بھئی مسئلہ یاد آیا؟ کہنے لگا جب میں نے دروازہ بجایا تب یاد تھا، جب آپ آدھی سیڑھیوں تک پہنچے تب بھول گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، پھر آ جانا، پھر اوپر چلے گئے اور جا کر لیٹ گئے۔ تیسری دفعہ پھر دروازہ بجایا، پھر نیچے آئے، کہا پوچھا کہ ہاں بھئی یاد آ گیا؟ کہنے لگا ہاں جی یاد آ گیا۔ کہا پوچھو۔ تو مسئلہ پوچھا کہ انسان کا پخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ اب اتنی تکلیف دینے کے بعد اور اس کا اتنا بیہودہ سوال، اس کے بعد تو ہمارے جیسے انسان ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا کہ یہ مسئلہ پوچھنے آئے تھے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی جب وہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکر دیکھا ہے جو آپ اس طرح بتا رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا دن نکل آیا ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ دن چڑھ آیا ہے، کیسے پتہ چلا؟ دیکھنے سے پتہ چلا۔ سورج کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھ کر پتہ چلا کہ سورج نکل آیا ہے۔ تو کہا اسی طرح جب پخانہ تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں اس پر بیٹھتی ہیں، تو پتہ چلا مکھیاں بیٹھتی ہیں تو میٹھا ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے تو نہیں بیٹھتی تو پتہ چلا کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسی وقت قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں ہار گیا۔ امام صاحب نے کہا آپ کیسے ہار گئے؟ کہا میں اپنے دوست کے ساتھ شرط لگا کر آ رہا تھا، میرے دوست کا کہنا تھا کہ امام صاحب اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بردبار ہیں، جبکہ میں یہ کہتا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ آج آپ کے ساتھ جو میں نے اتنا سارا معاملہ کیا ہے، آپ کو تکلیف دی اور پھر اتنا بیہودہ سوال کیا، اس سب کا مقصد آپ کی برداشت کا امتحان لینا تھا، اور آپ جیت گئے، میں ہار گیا، باقی آپ سے بڑا اس وقت کوئی بردبار نہیں ہے۔